اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم اردو چمن پارٹ 2 لیول 5 پڑھیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم اس سبق کے سوالات کے جوابات لکھیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سوالات کے جوابات۔ پہلا سوال کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ جواب کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کھانا پکا رہے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ جواب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑیاں چن کر لاتے یا پانی بھرنے کی ذمہ داری لے لیتے۔ تیسرا سوال کیا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی خندق کھود رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ تو جواب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھاری پتھر اٹھانے کا کام لیا۔ چوتھا سوال کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کوئی مہمان آتا تو آپ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتے؟ جواب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کوئی مہمان آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خوب خاطر تواضع کرتے۔ پانچواں سوال کیا ہے؟ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں اپنا لیں تو کیا ہوگا؟ جواب کیا ہے؟ دنیا سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے اور ہر طرف امن و امان قائم ہوگا۔ بچوں، یہ سوالات کے جوابات آپ اپنی نوٹ بک میں لکھیے اور یاد کیجیے۔ فلندا بلینکس ہے بچوں۔ پہلا کیا ہے؟ ہم مسلمان ان کے بتائے ہوئے داعش پر چلتے ہیں۔ الفاظ راستے دین، تو یہاں پر کیا آئیں گا؟ راستے آئیں گا۔ ہم مسلمان ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ کوئی بیمار ہوتا تو اس کا داعش پوچھنے اس کے گھر جاتے۔ مزاج، حال، دوا کا خرچ، تو یہاں پر کیا آئیں گا؟ حال آئیں گا۔ کوئی بیمار ہوتا تو اس کا حال پوچھنے اس کے گھر جاتے۔ تیسرا سوال کیا ہے؟ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی داعش بنا رہے تھے۔ مسجد، پل، مکان، تو یہاں پر کیا آئیں گا؟ مسجد آئیں گا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی مسجد بنا رہے تھے۔ چوتھا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کوئی مہمان آتا تو آپ اس کی خوب داعش کرتے۔ خدمت، خاطر تواضع، برائی، تو یہاں پر کیا آئیں گا؟ خاطر تواضع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کوئی مہمان آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خوب خاطر تواضع کرتے۔ نیچے دیے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ یہاں پر ورڈس دے گئے ہیں بچوں، آپ اپنے اون سینٹینس یہاں پر بنانے کا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری جان، مال، اولاد سب قربان، اس طرح سے سینٹینس آپ بنا سکتے ہیں۔ ضرورت مند پہ بنائیے، ذمہ داری پہ بنائیے اور تکلیف پہ بنائیے۔ مناسب جوابوں پر صحیح نشان لگائیے۔ پہلا کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے عرب میں، ایران میں، ہندوستان میں، افریقہ میں، تو یہاں پر کیا آئیں گا؟ عرب آئیں گا۔ کہاں پر پیدا ہوئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ عرب میں پیدا ہوئے، اس طرح سے ٹک مارک لگا دیجیے۔ ہندوستان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے نفرت کرتے، پیار کرتے، تعلیم کرتے، کام کراتے، تو یہاں پر کیا آئیں گا؟ پیار کرتے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہوا، دوست، دشمن، پڑوسی، مسافر۔ تو یہاں پر کیا آئے گا؟ دشمن۔ ایک دفعہ دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہوا۔ جن الفاظ سے کسی کی اچھائی یا برائی کا پتہ چلے انہیں صفت کہتے ہیں، جیسے اچھا، کالا وغیرہ۔ اس سبق سے 5 صفات چن کر لکھیے۔ بچوں، آج میں آپ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق وہ بتاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ حق ہم پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن اتارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مرضی بتائی، اللہ کے حکموں پر چل کر دکھایا، اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، زندگی گزارنے کا سیدھا سچا راستہ دکھایا، ہمارے بھلے کے لیے طرح طرح کے دکھ جھیلے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو نہ جانے ہمارا کیا حال ہوتا، ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے، سیدھی سچی راہ نہ پاتے، دوسروں کو ستاتے، اپنے آپ پر ظلم کرتے، دنیا میں بھی دکھ ہوتا اور آخرت میں بھی سخت عذاب ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیم نے ہمیں دین و دنیا کی گمراہی سے بچا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم جتنا بھی احسان مانے کم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق یہ ہے کہ ہم دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں۔ ماں باپ سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ سے محبت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور انسان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات سے افضل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے شب معراج میں آسمانوں پر بلایا اور جنت و دوزخ وغیرہ کی سیر کرائی اور اپنے دیدار سے سرفراز فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معجزے عطا کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت بہت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نہایت عمدہ اور اعلیٰ درجے کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی گزشتہ آئندہ باتوں کا علم دیا تھا اور اولین اور آخرین کا علم عطا فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے زیادہ علم دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہ ملے گی۔ ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبوت ملی تھی، وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی دین اور شریعت کی پیروی کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن اور انس سب کے لیے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم کیا ہے ان پر عمل کرنا اور جن سے منع کیا ہے ان سے باز رہنا اور جن واقعات کی خبر دی ہے ان کو اسی طرح ماننا اور یقین کرنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہے فرمان اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق۔ لگاؤں تو لو اسی سے اپنی لگاؤں، جھکاؤں تو سر اسی کے آگے جھکاؤں۔ بچوں، یہ فل ان دا بلینکس
یہ بھی آپ اپنی نوٹ بک میں لکھیے اور یاد کیجیے۔ آج کا سبق اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔